جب مرنے لگتے ہیں تو کافر بھی ٹرسٹ کو دے جاتے ہیں سارا کچھ. موت کے وقت جب ضرورت نہیں رہتی تو لوگ ساری اپنی جائیدادیں غریبوں کا نام لگوا جاتے ہیں, یہ اس کو دے دینا, یہ اس کو دے دینا. اصل مسئلہ اس وقت ہے جب آپ اکٹھا کر رہے تھے نا مال, اس وقت اللہ کے راستے میں دینا. یہ شک اور ایمان میں یہی فرق ہے. اس وقت انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اکٹھا نہ کیا تو پتہ نہیں کیا بڑھے گا, اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ جو پتہ نہیں ہے نا, یہ شک ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کنا کما تے راضی, کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ کنا کما تے راضی. بکواس ہے. اللہ جن کاموں پہ راضی ہے اللہ نے بتا دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اللہ کن باتوں پہ راضی ہے. لہٰذا یہ کہنا پتہ نہیں کن بات کل کا کماتے اللہ راضی, پتہ نہیں کن باتوں پہ اللہ راضی. یہ شک کی باتیں ہیں. شک کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. لہذا ان کنتم فی شک فی من دینی, میرے دین کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو پھر سن لو تمہارے شکوک و شبہات اپنی جگہ. تم نے تو اپنے خیالات میں یہ امکان رکھا ہے کہ میں سچا ہو سکتا ہوں. میرے پاس اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تم سچے ہو سکتے. یعنی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں پھر بندگی نہیں کرتا ان چیزوں کی, ان شریکوں کی جو اللہ کے سوا تم کرتے ہو, میں نہیں کرتا. اللہ اکبر. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں پوجا نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کو تم اللہ کے چھوڑ کر پوجا کرتے ہو. کیا مطلب؟ کہ وہ ساری کنسیڈریشنز جس میں میرا سچا ہونے کی کنسیڈریشن بھی شامل ہے, جس میں تصدیق و تکذیب کی ساری کنسیڈریشن شامل ہے, صحیح اور غلط سب شامل ہے, پھر تو شک بنتا ہے. تو تم نے تو اپنے عقائد میں, اپنے خیالات میں گنجائش رکھی ہے, میں نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. میری طرف سے معاملہ کلیئر ہے. فلا اعبد اللہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں ان چیزوں کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو عبادت کرتا ہوں, غلام بنتا ہوں, غلامی کرتا ہوں صرف اللہ کی. یتوفاکم, وہ اللہ جو تمہیں فوت کرے گا, جو تمہیں موت دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے تو حکم یہی دیا گیا ہے کہ شک والا نہیں بننا, ایمان والا بننا ہے. وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, أَنْ أَكُونَ, یہ کہ میں ہو جاؤں, من المؤمنین, ایمان والوں میں سے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ متردد ہو کر, کبھی ادھر کبھی ادھر ہو کر, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو کر نہیں. وَأَنْ أَقِمْ, مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قائم رکھوں اپنے آپ کو, اور میں سیدھا رہوں. کس طرح, کس چیز کو قائم رکھوں, کس طرح سیدھا رکھوں؟ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنا چہرہ دین کے لیے بالکل یکسو کر لو, یکرخا کر لو. اگر اس میں رخ کی ذرا بھی ادھر ادھر کنسیڈریشن ہوئی نا تو وہ دین نہیں ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ بالکل سیدھا رکھو. کس کے لیے؟ دین کے لیے. حنیفہ, یکسو ہو کر, یک رخا ہو کر. یہ متردد ہونے کی گنجائش نہیں ہے, شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, گویا باطل کو کسی سطح پر بھی کنسیڈر کرنا شرک ہے. کسی سطح پر بھی یکسوئی کے خلاف کرنا وہ شرک ہے. لہذا یکسو ہوں گے تو شرک سے بچیں گے. وہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ توحید کا راستہ ہے. اگر اس درمیان میں کوئی اور چیز شامل ہو گئی, کوئی اور کنسیڈریشن شامل ہو گئی, جیسے ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ کریں گے تو یہ ہوگا, تو یہ تو چیزیں جو اس طرح کی کنسیڈریشنز ہیں وہ ہمیں شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں, جو یکسوئی کو تباہ کرتی ہیں, جو یک رخا ہونے کو
اور توحید موحد ہونے کو تباہ کرتی ہیں، وہ اصل میں انسان کو مشرک ہونے میں مبتلا کرتی ہیں، شرک میں مبتلا کرتی ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین کے لیے، بالکل سیدھا یک رخا ہو کر، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اب یہ توحید کے پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ پکارنا بھی نہیں ہے کسی کو، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہیں پکارنا، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تمہیں نقصان دے سکتی۔ توحید سمجھائی جا رہی۔ اب یہ بظاہر تو خطاب صیغہ واحد کا ہے، بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن در حقیقت ساری انسانیت کو خطاب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو کرے گا ایسا، یعنی کیا کرے گا؟ کسی ایسی چیز کو پکار بیٹھا جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، ان کو پکارا۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ظلم کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، وضع شیء فی غیر موضعہ، کہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی کا حق جو بنتا ہے اس کو نہ دیں، یہ ظلم ہے۔ اور یہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اور خاص طور پہ جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی تخصیص اس کی ہے، تو تحت الاسباب تو آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، تحت الاسباب آپ کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن فوق الاسباب جہاں بظاہر کوئی مادی سبب موجود نہ ہو اور پھر بھی آپ مانگیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ما فوق الاسباب اس سے مانگا جائے، اس کو پکارا جائے، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من لم يدع اللہ غاضب علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ تم دعا مانگو، تم اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی اسی بات پر ہے کہ تم اللہ سے جب نہیں مانگتے، عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اور جو اللہ سے مانگنے کی بجائے کسی مخلوق سے مانگنا شروع کر دے، اللہ کی بجائے کسی اور کو کرنے والا اور بھرنے والا سمجھنا شروع کر دے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ توحید سکھائی ہے اللہ، یہ وہی مضمون ہے جو مسند احمد کی اس روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابھی بچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ سکھایا تھا۔ ابھی 10 یا 12 سال کے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا اتفاق ہوا، تو جیسے کوئی سواری پہ بیٹھے ہوئے بچے کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے بڑا، تو وہ گپ شپ ہے اور 10 نصیحتیں اس میں، اللہ، اور بڑی قیمتی نصیحتیں۔ بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سمجھا رہے، اور ان میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ یا غلام، اے میرے بچے، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ کے ساتھ فرمائی، اور یہ بھی بات خصوصی توجہ کے بعد فرمائی وَعْلَمْ، اس بات کو جان لو، ان الامہ، پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری امت، لو اجتمعوا علی ان ینفعوک، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ دینا ہے، لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور یہ چاہے کہ تجھے فائدہ دینا ہے، وہ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اتنے فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔
اللہ نے جو لکھ دیا بس وہی فائدہ ملے. امت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. اور اسی طرح کہا کہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر تجھے نقصان پہنچانے پر سب تل جائیں، اللہ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اتنے کے نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھ دیا ہے. اتنا نقصان تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تیرا نقصان نہیں کر سکتے. لہذا جب ہر چیز نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہر بات میں امیدیں بھی اللہ سے ہونی چاہیے اور خوف بھی اللہ سے ہونا چاہیے. یہ ایمان اور عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب یہ چونکہ مخاطبین، اولین مخاطبین تو مشرکین مکہ ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، لیکن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ کو اللہ کوئی نقصان پہنچا دے، اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر آپ کو پہنچا دے اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور بھی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. جس نے پہنچائی ہے وہی دور کرے نا، تو پھر آپ اسی کو کہو. حالانکہ جو صلحاء کا اور اتقیاء کا جو طریقہ رہا ہے نا، وہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، پہنچتی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں ہماری وجہ سے پہنچی ہیں، لیکن اس کو دور کرنے کی دعا وہ اللہ سے کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. حالانکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی. میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو تکلیف ہٹانی کس نے ہے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اللہ اکبر. تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، مخلوق کے پاس جاتے ہو، جا کے ماتھے ٹیکتے ہو کہ وہ تمہاری مصیبتیں دور کر دے. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس نے تکلیف دی ہے وہی ہٹائے تو ہٹائے. اس کے ہاتھ میں سارا نفع نقصان ہے، امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، یہ وہی عقیدہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو نبی، جس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے. اللہ اکبر. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تجھے بھلائی دینے کا ارادہ کر لے کہ تجھے بھلائی پہنچانی ہے، کوئی اچھائی پہنچانی ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ اکبر، تو اس فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ خیر کو یہاں فضل کہا گیا ہے. خیر، اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے کہ تمہیں کوئی بھلائی ملنی ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. پھر اللہ کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. گویا خیر کو یہاں فضل کہا ہے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ پہلے کہہ چکا ہوں، پہلے عرض کر چکا ہوں، فضل ہوتی ہے ایڈیشنل چیز، زائد چیز، جو خاص اللہ اپنی رحمت سے دیتا ہے. وہ عدل کے صورت میں، بدلے کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ انسان کی کسی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ انسان کی کسی کارکردگی کا صلہ نہیں ہوتا. فضل ایڈیشنل چیز ہوتی ہے، فضل زائد چیز ہوتی ہے، عدل سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ جب فرماتا ہے کہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہارے گناہوں کے باوجود، تم گناہوں کے مستحق ہوتے ہو، اللہ تمہیں بھلائیاں پہنچاتا ہے. تم عذاب کے مستحق ہوتے ہو، تم برائیوں کے مستحق ہوتے ہو، تم مصیبتوں کے مستحق ہوتے ہو، اللہ تمہیں خیر پہنچاتا رہتا ہے. دنیا گناہ کرتی رہتی ہے، دنیا اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہتی ہے، اللہ پھر بھی رزق عطا کرتا رہتا ہے. دنیا اللہ کے
کی دشمنی کرتی ہے، اللہ ان کو پھر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے اللہ کی رحمت کے مظاہرے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیاں میسر ہونے کی جتنی بھی مثالیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے فضل کی وجہ سے، یعنی اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، وگرنہ ہمارے گناہ، ہمارے کرتوت، ہمارے روز و شب کے معمولات وہ تو اس قابل ہیں کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے، ہمیں پکڑ لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے کرتوتوں کے سبب اللہ پکڑ لے، اللہ اکبر، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر تمہیں کوئی جانور چلتا ہوا نہ نظر آئے، اللہ کا اتنا بڑا عذاب آ جائے، لہذا وہ عذاب نہیں بھیج رہا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے ہمارے لیے، پھر بھی بھلائیاں عطا کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور وہ جو فضل عطا فرما رہا ہوتا ہے اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے فلا راد لفضلہ، دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا لے، سب طاقتیں اس کے پاس، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ فضل جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، وہ خیر اور بھلائی جس کا اس نے ارادہ کیا، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ذات بہت بخشنے والی اور ہمیشہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ فرما دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، وہی بات پھر آ گئی، حق آ گیا ہے یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ جب حق آ گیا ہے تو آیت نمبر 32 کی طرف ذرا ایک دفعہ دھیان کر لیجئے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق آ گیا ہے تو حق کے بعد کوئی سوال کرنا، کوئی اور چیز سمجھنا، کسی اور طرف رخ کرنا، کوئی اور دلیل کا سوچنا، سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لہذا یہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو شخص اس ہدایت کے رستے پر چلے گا، اس حق کو عملی طور پر اپنا لے گا اور جس ہدایت کے رستے کو اپنا لے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا۔ فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، یہتدی لنفسہ، وہ ہدایت پاتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، لنفسہ، اپنی ہی جان کے لیے، یعنی کسی کا کیا نقصان کرنا اس نے، کسی کا کیا فائدہ کرنا اس نے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ فإنما یہتدی لنفسہ، اللہ ومن ضل، حق تو حق ہے، حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جس نے ہدایت پکڑی اس نے اپنا فائدہ کیا، جس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، ومن ضل، اور جو گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، راہ سے ہٹ جاتا ہے، اس سے ہدایت نہیں پاتا، فإنما یضل علیہا، تو وہ اپنے جان پر ہی نقصان کرتا ہے۔ فإنما یضل، پر نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور، یضل، وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، وہ اسی جان پر اس کا وبال پڑتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر نیکی کر رہا ہے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حق آ گیا ہے وہ حق ہے، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو کوئی مانے تو بھی وہ حق ہے، کوئی نہ مانے تو بھی وہ حق ہے، لہذا اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وما انا علیکم بوکیل، اللہ اکبر، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں تمہارے اوپر۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ذمہ داری نہیں ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کے ذمہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ تسلی بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تنبیہ بھی ہے ساتھ کافروں کو کہ تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار نہ سمجھو اس بات کا کہ تم اپنے کفر پر قائم ہو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی اتباع کرتے رہیں، وَاصْبِرْ، اسی پر ڈٹے رہے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔
وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ دنیاوی جنگوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے دے مسلمانوں کے ذریعے سے، اور وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے موت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ یحکم اللہ، اور وہ انسان کی اپنی موت تک بھی ہو سکتا ہے، جیسے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی تم اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہو۔ یہ اسی طرح کی بات ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، وَاصْبِرْ، اور ڈٹے رہو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین ہے فیصلہ کرنے والا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے سورہ یونس تکمیل کو پہنچی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سورہ ہود کی ابتدا ہے، اور سورہ ہود کی ابتدا کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا تعارف عرض کر دوں اس کا، سورہ ہود کا، اس کے مضامین کا۔ دیکھیں سورہ ہود مکی صورت ہے، جس طرح سورہ یونس مکی صورت ہے، اسی طرح سورہ ہود بھی مکی ہے۔ گویا اس کے مضامین میں بھی وہی توحید کا پیغام، شرک سے بچنے کا پیغام، اور کفار مکہ کو تنبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور یہ اسی طرح کے مضامین جس طرح کے سارے مکی صورتوں کے اندر آتے ہیں وہی سورہ ہود میں۔ لیکن خاص طور پہ سورہ ہود کے اندر 7 نبیوں کا ذکر کیا گیا، جو تاریخی حوالہ قرآن دیتا ہے، اور قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن دعوت دیتے ہوئے تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، تو تاریخ کے حوالے کے طور پر 7 نبیوں کا ذکر قرآن حکیم نے اس صورت میں کیا، اور بالعموم 6 اقوام ہیں جن کی تباہی و بربادی کی داستان قرآن اکٹھے سناتا ہے، اور ان کی اکٹھے داستان سنا کے، اور 7ویں نبی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 6 نبیوں کا ذکر، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی جو آپ کے مقابلے میں تھے آل فرعون کی قوم تباہ و برباد ہوئی۔ تو اسی طرح سے یہ 6 اقوام کی تباہی کا ذکر اس میں ہے، اور اصل میں یہ کفار مکہ کو تنبیہ کے طور پر ہے، اور یہ اس قدر پرتاثیر تنبیہ ہے، یعنی بنیادی موضوع تو توحید ہی ہے، لیکن توحید کے نہ ماننے والوں کے لیے اس قدر یہ پرتاثیر تنبیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے چہرہ اقدس پہ اور آپ کے جو بالوں میں کچھ بڑھاپے کے آثار نظر آئے، تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو بڑھاپے کے آثار ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کن صورتوں نے؟ اس میں آپ نے جو چند صورتوں کے نام لیے، اس میں پہلا نام آپ نے سورہ ہود کا لیا، اور باقی صورتیں بھی سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون جس کو سورہ نبا ہم کہتے ہیں، اور سورہ تکویر جس کا ذکر یہاں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کہہ کے فرمایا۔ تو یہ ساری صورتوں کے اندر یا قیامت کا ذکر ہے، اور یا پھر قوموں کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے۔ تو گویا ایسی وہ ساری صورتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ مومن کے اوپر جتنی بھی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، وہ اچھائی کی ہوں یا برائی کی ہوں، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن کے اوپر جو اچھائی آتی ہے، مومن کے اوپر جو بھی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، وہ اس نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہوتا ہے یا قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور درمیان میں 6 اقوام کی تباہی کا ذکر ہے۔ 7ویں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7ویں نبی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہم عصر بھی تھے،
اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا آپس میں رشتہ بھی تھا. حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. لہٰذا جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے والے فرشتے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, اس لیے ان کا ذکر بھی ہے. تو یہ پوری صورت جو ہے اس کو اس طرح سے 8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 6 اقوام کے قصے, اور پہلا حصہ جو ہے ابتدا میں وہ بھی ایک ابتدائیہ ہے توحید کے مضمون پر مبنی, اور جو آخری حصہ ہے 8واں وہ بھی ایک اختتامیہ ہے توحید کے مضمون پر مبنی. شروع میں بھی توحید کا مضمون ہے اور آخر پہ بھی توحید کا مضمون ہے. درمیان میں 6 اقوام کے قصے ہیں. یہ گویا ایک خلاصہ ہے اس پوری صورت کا, اور کن کن آیات میں یہ بیان ہوا ہے انشاءاللہ اگلے سبق کا جب آغاز کریں گے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ, تو یہیں سے آغاز کریں گے کہ کون کون سی آیات ہیں. مثلا 1 سے 24 تک کی جو ابتدائی حصہ ہے 1 سے 24 تک ہے, یعنی اس میں توحید کا ذکر ہے ابتدائیے کے طور پر. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 49 تک جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے. اسی طرح سے آنورڈ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.